عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 جنتی صحابی جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ہی نشست میں نام لے کر جنتی فرمایا، ان حضرات میں سے ایک زبردست ہستی اور بڑی برگزیدہ ہستی، عمر رسیدہ ہستی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا نام جو ہے یہ اتنا مشہور نہیں ہے، آپ بہت زیادہ اپنی کنیت سے مشہور ہوئے، جس طرح حضرت ابو بکر آپ بھی اپنی کنیت سے مشہور ہیں، اور اسی طرح حضرت ابو عبیدہ بھی کنیت سے زیادہ مشہور ہوئے، اپنے دادا کے نام سے بھی مشہور ہوئے. اچھا، آپ کے دادا کا نام تھا جراح، تو آپ اس سے زیادہ مشہور ہوئے. اصل آپ کا نام ہے عامر، عامر بن عبداللہ. آپ اپنے دادا سے بڑی محبت کرتے تھے تو اپنے دادا کے نام کو زیادہ پسند فرماتے تھے. آپ وہ ہستی ہیں، حضرت عمر ان کے بارے میں فرماتے تھے ایک جگہ پر، چند صحابہ بیٹھے ہیں اور سب اپنی اپنی خواہش بتا رہے ہیں. کیا بات ہے، بہت پیاری بات. کوئی کہتا ہے کہ مجھے اتنا مال مل جائے تو میں اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں، کوئی اور اچھی تمنا کر رہا ہے، کوئی اور اچھی تمنا کر رہا ہے. حضرت عمر کی باری آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کاش میرے پاس ایک کمرہ ہو جس میں ابو عبیدہ جیسے لوگ بھرے ہوئے ہیں، تو میں ان لوگوں کو کئی شہروں پہ گورنر اور حاکم مسلط کر دوں. اور اس طرح سے حضرت عمر ان کی ہمیشہ سے تعریف کیا کرتے تھے. ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ بیٹھے تھے، حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ. فرمایا کہ ابو عبیدہ کچھ کھلاؤ، کچھ کھلاؤ تو صحیح. تو آپ نے اپنی جھولی میں سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ روٹی کا ٹکڑا دیکھا اور یہ سادگی دیکھی اور یہ قناعت دیکھی تو آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگے، اور آپ کے مبارک الفاظ کچھ یوں گویا ہوئے. آپ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جسے دنیا اپنے جال میں نہ پھنسائے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح دراز قد تھے، دبلے پتلے تھے اور انتہائی نورانی چہرے والے تھے. سر کے بالوں اور داڑھی مبارک میں بھی مہندی لگاتے تھے، اور آپ کی شخصیت ہر اعتبار سے متاثر کن تھی. نہایت ہی ذہین تھے، بہترین تدبیر اختیار فرماتے تھے، ملنسار بھی کمال کے تھے، منکسر المزاج تھے، عابد و زاہد ہونے میں بھی اپنی مثال رکھتے تھے. آپ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. عشرہ مبشرہ میں کم و بیش 4 یا 5 ایسے صحابی ہیں کہ جنہیں حضرت ابو بکر نے مسلمان کیا. کیا بات، ان کی انفرادی کوشش کے ذریعے وہ مسلمان ہوئے. آپ کے 2 بیٹے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقون الاولون میں سے فرمایا، یعنی آپ ان ہستیوں میں سے ہیں جو ابتدا اسلام لانے والے ہیں. اور آپ نے 2 بار ہجرت بھی کی. ہجرت ثانیہ جو حبشہ کی طرف ہوئی تھی اس میں بھی آپ تھے، اور پھر مدینہ منورہ کی طرف بھی آپ نے ہجرت فرمائی. آپ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں شرکت کی سعادت بھی ملی ہے. کوئی ایسا غزوہ محبوب علیہ السلام کی زندگی کا نہیں گزرا کہ جس میں آپ ساتھ میں غزوے میں نہ ہو. ایک بار جنگ کے موقع پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک خود جو تھا وہ حضور کے مبارک چہرے میں لگ گیا تھا، زخم آ گیا. تو اس بات کو دیکھ کر ہر صحابی جو تھا وہ بےتاب تھا کہ محبوب کو کیسے تکلیف ہوئی. تو حضرت ابو عبیدہ جو تھے وہ دوڑ کر گئے حضور کے پاس، اور اپنے دانتوں سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو وہ خود تھا جو چہرے میں لگ گیا تھا اسے نکالنے کی کوشش کی، اور اسے کھینچ کر نکالا اس عالم میں کہ آپ کا ایک دانت ایک کڑی سے ٹوٹ گیا، پھر دوسری کڑی نکالی تو آپ کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا. اس کوشش میں دونوں دانت آپ نے اپنے گوا دیے. یہ دانت پھر آپ کے لیے گویا عشق کی ایک مثال بھی تھے، نشانی بھی تھے، اور آپ اس کو لے کر ہمیشہ رہا کرتے تھے. اور آپ نے 18 سنہ ہجری میں شام کے شہر اردن میں 58 برس کی عمر میں شہادت کی موت پائی. آپ رضی اللہ عنہ کا مزار آج بھی شام میں مرجع خلائق